ایک بوڑھے باپ نے اپنی جوان بیٹی کے اوپر ایسا ظلم کیا کہ بیٹی خون کے آنسو روکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے نعمان عطا۔ کیسے ہیں آپ؟ جو بوڑھا آدمی ہے، اس کی اپنی بیوی فوت ہو چکی ہے، اس کے گھر میں اس کی جوان بیٹی ہے جس کی عمر 17-18 سال ہے۔ اس بوڑھے آدمی کی عادت تھی کہ شام کا کھانا کھانے کے بعد گاؤں کے باہر ایک ہوٹل تھا، وہاں سارے بوڑھے بوڑھے دوست ملتے اور دن بھر کی جو خبریں جمع ہوتی اس پہ بحث کرتے اور چائے پیتے۔ اس بوڑھے آدمی نے چائے پی ہے اور چائے پینے کے بعد ہوٹل کے مالک کے پاس جاتا ہے پیسے دینے کے لیے۔ یہ دیکھتا ہے کہ ہوٹل کا مالک بہت پریشان بیٹھا ہے۔ یہ بوڑھا آدمی کہتا ہے، بھائی کیا ہو گیا، خیریت ہے؟ کافی دن سے دیکھ رہا ہوں بہت پریشان رہتے ہو۔ وہ کہتا ہے، بھائی صاحب میں کیا بتاؤں، میری بیوی نے میری زندگی جہنم بنا رکھی تھی۔ ہر روز کسی نہ کسی بات پہ جھگڑا ہوتا تھا۔ آخر تنگ آ کے میں نے مار پیٹ کے گھر سے نکال دیا اس کو اور طلاق دے دی ہے۔ اب میں ہفتہ 10 دن ہو گیا رشتے ڈھونڈتا پھرتا ہوں، بہت لوگوں سے کہا ہے کہ رشتہ نہیں مل رہا۔ یہ بوڑھا آدمی کہتا ہے، تم کو رشتہ چاہیے، شادی کرنا چاہتے ہو؟ کہتا جی شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کی جان پہچان میں کوئی بندہ ہے جو اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ کہتا ہے، میرے اپنے گھر میں رشتہ ہے، میری اپنی جوان بیٹی ہے، عمر 17 سال ہے، اگر تمہیں قبول ہے تو بات کرتا ہوں اپنی بیٹی سے اور حق مہر لوں گا 3 گنا۔ وہ آدمی کہتا ہے، مجھے جو قبول ہے جی۔ اس آدمی کی عمر ہے، جو ہوٹل کا مالک ہے، اس کی عمر ہے 50 سال۔ کتنا فرق ہے۔ باپ کو بھی خیال نہیں آیا کہ بیٹی کو کہاں پہ رول رہا ہے صرف حق مہر ڈبل لینے کے لیے۔ وہ آدمی کہتا ہے، جی مجھے قبول ہے۔ یہ سارے دوستوں کو بلاتا ہے جو بوڑھے بوڑھے دوست ہیں، سب کے سامنے کہتا ہے، آپ لوگ گواہ رہنا، میں اس ہوٹل کے مالک سے اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہوں اور یہ دن طے پایا فلاں تاریخ کو یہ آدمی میرے گھر برات لے کے آ جائے اور حق مہر کی آدھی رقم اس کو ابھی دینی پڑے گی۔ وہ گلے میں سے حق مہر کی آدھی رقم نکالتا ہے اور بوڑھے کے حوالے کر دیتا ہے۔ بوڑھا حق مہر کی آدھی رقم لے خوشی خوشی گھر آ جاتا ہے۔ وہاں پہ جو لوگ تھے مٹھائی کھا رہے ہیں اور پریشان بھی ہیں اور خوش بھی ہیں کہ یہ کیسا آدمی ہے۔ اس نے ذرا نہیں سوچا کہ کتنا فرق ہے اس کی بیٹی کی عمر میں اور ہوٹل کے مالک کی عمر میں۔ اور وہ سوچتے ہیں ہمیں اس سے کیا، یہ پیسے لے کے گھر پہنچا ہے اور پیسے پکڑاتا ہے اپنی بیٹی کو۔ اپنی بیٹی سے کہتا ہے، یہ پیسے پکڑو، اس سے تم شادی کا سوٹ خرید لو، میک اپ کا سامان خرید لو اور فلاں 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 چیز خرید لو۔ لڑکی پریشان ہوتی ہے کہ باپ کو کیا ہو گیا۔ وہ ابو سے کہتی ہے، ابو جی اس سے میں نے کیا خریدنا ہے، کس کی شادی ہے؟ وہ کہتا ہے، آدمی جانتی ہو گاؤں کے باہر جو ہوٹل ہے بڑا والا؟ وہ کہتی جی جانتی ہوں، اس کا جو مالک ہے نا، اس کی بیوی روز لڑائی کرتی تھی، اس کے مالک نے طلاق دے دی، بیوی کو گھر سے نکال دیا۔ اس کو رشتہ درکار تھا تو مجھ سے ذکر کیا، تو میں نے کہا میری بیٹی جوان ہے، میں اس سے تمہارا رشتہ کر دیتا ہوں۔ بیٹی نے یہ سننا تھا کہ پاؤں تلے زمین نکل گئی، ہاتھ سے پیسے زمین پہ گر گئے۔ وہ کہتی ہے، ابو جی مانا آپ میرے باپ ہو، میرے ماں کے بعد آپ نے ماں بن کے بھی باپ بن کے بھی پالا ہے، پر میرے اوپر اتنا ظلم مت کریں۔ میں پڑھ رہی ہوں اور میری عمر دیکھیں، اس کی عمر دیکھیں، میں 17-18 سال کی، وہ 50 سال کا، کچھ تو خیال کریں، اتنا ظلم نہ کریں میرے اوپر۔ باپ کہنا، زیادہ زبان مت چلاؤ ورنہ میں زندہ تمہیں گاڑ دوں گا زمین کے اندر۔ جو میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا، اب میں زبان سے پھر نہیں سکتا، میں نے اتنے لوگوں کے سامنے زبان دی ہے، اب تمہاری شادی ہونی ہے اور اس دن ہی ہونی ہے۔ لڑکی بڑے ترلے کرتی ہے، بڑے واسطے ڈالتی ہے، پر باپ ایک نہیں سنتا۔ آخر وہ دن آ جاتا ہے، وہ آدمی دولہا بن کے اس کے گھر آ جاتا ہے، اس کی لڑکی سے نکاح ہوتا ہے۔ لڑکی کو اپنے باپ پہ، اس کے اپنے شوہر پہ بڑا غصہ آتا ہے، پر کیا کرتی، مجبور تھی، دلہن بن کے اپنے شوہر کے ساتھ آ گئی۔ شوہر اس کے ساتھ زبردستی کرتا ہے، مار پیٹ شروع کر دیتا ہے۔ شادی کو 3-4 دن ہوئے تھے، اس نے بیوی کو خوب مارا۔ لڑکی نے کبھی مار کھائی نہیں تھی، وہ لڑکے اپنے باپ گھر آ گئی۔ جب باپ کے گھر آئی ہے تو باپ ڈنڈا پڑ کھڑا تھا پہلی صحن میں، کہتا خبردار اپنے شوہر کے ساتھ گھر پہ آ، 100 بار آ، لڑکے آئی ہے تو واپس چل یہاں سے۔ بیٹی کہتی ہے، ابو جی یہ دیکھیں کیسے ظالم آدمی ہے، کیسے کیسے مارا مجھ کو۔ وہ کہتا ہے، ظالم ہے نہیں ظالم مجھے نہیں سننا، واپس چل، جن پاؤں پہ آئی ہے انہیں پاؤں پہ الٹے پاؤں چلی جا۔ بیٹی راستے میں سوچتی ہے، واپس آ گئی نا، راستے میں سوچتی ہے خودکشی کر لوں، پھر کہتی ہے حرام ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ پھر وہ اپنے شوہر کے گھر آ گئی۔ شوہر بڑا خوش ہوا، شوہر نہ آئے دن اس پہ ہاتھ صاف کرتا، جب ہاتھ میں کھجلی ہوتی مارتا۔ آخر وقت گزرتا رہا، لڑکی امید سے ہو گئی، لڑکی بڑی خوش تھی، شاید اب میں ماں بننے والی ہوں، مجھ پہ کچھ رحم کرے گا، پر وہ آدمی نا جانور تھا، اس کا
حمل کے دوران بھی مارتا، لڑکی ڈرتی تھی کہ حمل نہ گر جائے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اس کو چاند سا بیٹا عطا کیا، سوچ دیا کہ شکر ہے اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے، خوش ہوگا اب نہیں مارے گا۔ مشکل سے 3-4 ماہ گزرے تھے، اس نے اپنی بیوی کو اس بار بہت مارا، جگہ جگہ نیر پڑ گئے، زخم ہو گئے۔ اس عورت نے تہیہ کر لیا، چاہے میرا باپ مجھ کو جان سے مار دے، میں اس کے ساتھ 1 منٹ نہیں گزاروں گی۔ اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، اپنے باپ کے گھر آ گئی۔ باپ نے دیکھا، باپ نے پھر ڈنڈا پکڑ لیا۔ وہ کہتا ہی ہے باپ سے کہ مجھے چاہے کنویں میں پھینک دے، چاہے ذبح کر دے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ وہ آدمی کسائی ہے، دیکھ کیسے مارتا ہے۔ محلے کے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ اس نے سمجھایا بوڑھے آدمی کو، کیوں بیٹی کی زندگی برباد کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے؟ پہلے تم نے خیال نہیں کیا، بچی کو بہا دیا بوڑھے کے ساتھ، اب وہ کتنا برا اس نے مارا ہے۔ بوڑھے آدمی کو کچھ خیال آیا اور بیٹی کو گھر میں آنے دیا۔ شام کو اس کا شوہر آ گیا، اپنے سسر سے کہتا ہے میری بیوی کو اور میرے بیٹے کو میرے حوالے کرو۔ وہ کہتا ہے نہ تمہیں بیوی ملے گی نہ تمہیں بیٹا ملے گا۔ وہ گاؤں کی پنچایت اکٹھی کر لیتا ہے، سب پنچایت والے مل کے فیصلہ کرتے ہیں، دیکھو کچھ رحم کرو، تم نے اپنی بیوی کو بہت بری طرح مارا ہے، اور دوسرا چھوٹا بچہ ہے، اس کو 2 سال اپنی ماں کا دودھ پینے دے، ابھی تمہاری بیوی کا موڈ نہیں ہے، اگر موڈ ہوا تو آ جائے گی، ہم انہیں فورس نہیں کر سکتے، لہٰذا تم جاؤ یہاں سے۔ وہ چلا تو گیا، بچہ پلتا رہا، ماں کا دودھ پیتا رہا۔ تقریباً 6-8 ماہ گزرے ہیں، وہ دوبارہ آ گیا، اپنے سسر سے مطالبہ کرتا ہے یا میری بیوی دو یا میرا بیٹا دو۔ سسر کہتا ہے دیکھو تمہیں میں اپنی بیٹی تو نہیں دوں گا، اب بتا تمہارا بیٹا میں دے سکتا ہوں، تم انتظار کر رات ہونے کا، جو ہی میری بیٹی سوئے گی میں اس کی آگوش سے تمہارے بیٹے کو اٹھا کے اس کو دے دوں گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب اس کی بیٹی سو رہی ہے، بوڑھا آدمی دیکھتا ہے جب بیٹی سو رہی ہے، بچے کو اٹھاتا ہے، اس کے باپ کے حوالے کر دیتا ہے۔ سوتے سوتے جب ماں کا ہاتھ پڑتا ہے بستر پہ، دیکھتی ہے بچہ نہیں ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، سارے گھر میں ڈھونڈتی ہے، اپنے باپ سے کہتی ہے بچہ نہیں مل رہا۔ وہ کہتا ہے اس کا باپ آیا تھا میں اس کو دے دیا۔ اپنے باپ سے کہتی ہے پتہ نہیں آپ مجھ سے کس جنم کا بدلہ لے رہے ہیں، اتنا بڑا ظلم ایک ماں پہ کیا آپ نے، اللہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ روتی ہے، پٹتی ہے، 2-3 دن تو برداشت کرتی ہے، پھر آخر دوپٹہ لپیٹ کے پہنچ جاتی ہے اپنے شوہر گھر پہ۔ وہاں پہ دیکھتی ہے کہ جو بچے کی پھوپھو ہے وہ بچے کو کھلا رہی ہے، بچہ صحت مند ہے، خوش ہے۔ وہ سوچتی ہے چلو اچھی جگہ پہنچ گیا ہے، اس کی جو پھوپھو ہے وہ بچے کی وہ سنبھال رہی ہے، اس کو واپس آ جاتی ہے۔ راستے میں کہیں نہ بورڈ پڑتی ہے بچوں تعلیم کے بارے میں، سوچتی ہے مجھ کو تعلیم آگے پڑھنی چاہیے، میٹرک کیا ہوا تھا، اپنے باپ سے کہتی مجھے پڑھنا چاہتی ہوں۔ اس گاؤں میں میٹرک سے اوپر سکول نہیں تھا، ساتھ والے گاؤں میں پڑھنے کی جانا تھا، وہ کیسے بھی جا کے ساتھ والے گاؤں جا کے 12 کرتی ہے۔ اب کہتی ہے مجھے یونیورسٹی میں پڑھنا ہے، یونیورسٹی میں پڑھائی کرتی ہے، بی ایڈ کرنے کے بعد نہ شاید اس کو نہ اپلائی کرتی ہے اور ٹیچر کی نوکری مل جاتی ہے۔ وہ بڑی خوش ہوتی ہے، اب میں پاؤں پہ کھڑی ہو گئی ہوں، اپنے خود مختار ہوں، اپنے فیصلے خود کر سکتی ہوں۔ پھر جو ٹیچر کی نوکری ملتی ہے نا، تو نوکری کے بعد سب ٹیچریں اکٹھی ہوتی ہیں، اپنی اپنی سٹوری سناتی ہیں۔ جب یہ سٹوری سناتی ہے نا اس کے اوپر کتنا ظلم ہوا، 17 سال کی عمر میں شادی ہو گئی، شوہر نے مارا، بچہ چھین لیا، باپ نے ظلم کیا، تو ٹیچریں اتنی متاثر ہوتی ہیں اس عورت سے۔ اس کی جو بات ہے نا وہ ہیڈ آفس میں کرتی ہیں کہ ہمارے پاس ٹیچر ہے، اس کی سٹوری بہت خطرناک ہے، بڑا ظلم ہوا بیچاری کے اوپر۔ ہیڈ آفس والے نا اس کو بلاتے ہیں اپنے پاس، اس کی سٹوری سنتے ہیں، اس کو نا انعام دیتے ہیں کہ یہ آئرن لیڈی ہے جس نے بڑا ظلم سہا ہے اور اس عمر میں آ کے تعلیم حاصل کیا ہے، اور بی ایڈ کرنے کے بعد اس کو نوکری مل گئی ہے، بڑے خوش۔ لو جی وہ کہتے ہیں اسے، ایک ٹیچر کہتا ہے تم اتنی قابل ہے نا تو پی ایچ ڈی بھی کر سکتی ہے۔ لڑکی کہتی ہے ہاں میں کروں گی، لازمی کروں گی۔ لڑکی داخلہ لیتی ہے، آخر وہ پی ایچ ڈی بھی کر لیتی ہے۔ جب پی ایچ ڈی کرتی ہے تو اس کے گاؤں اسکول سے، یونیورسٹی سے جہاں پڑھا رہی تھی، تو خبریں باہر نکلتی ہیں، سوشل میڈیا زینت بنتی ہیں، وہ عورت ٹی وی پہ آتی ہے، میڈیا والے آتے ہیں، اس کا انٹرویو لیتے ہیں، اس کی سٹوری چھپتی ہے۔ وہ سٹوری اب چھپتی ہے نا اس کے گھر تک بھی پہنچتی ہے، اس کا بیٹا بھی سٹوری سنتا ہے، کیونکہ بیٹے سے بعد میں ملاقات نہیں ہو سکی، وہ بیٹے کے لیے کہیں اور شفٹ ہو گیا، اس کا شوہر معلوم نہیں تھا کہاں شفٹ ہو گیا۔ جو وہ سٹوری سنتا ہے اس کا بیٹا بھی، اور نہ عورت کو ایک ہی امید تھی کہ کاش میری کہانی میرا بیٹا سن لے۔ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی،
باپ فوت ہو چکا تھا، اس کو حکومت طرف سے گھر ملا ہوا تھا، اپنے گھر میں بیٹھی ہے، ڈور بیل بجتی ہے، اس دن اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، اسے ایسا لگتا تھا کہ آج کچھ نہ انہونی ہونے والی ہے۔ اس کی کام والی دروازہ کھولتی ہے، جو لڑکا ہوتا ہے جوان خوبصورت لڑکا، کہتا ہے، پوچھتی ہے کس سے ملنا ہے، وہ بولتا ہے میں نے ماں سے ملنا ہے۔ ماں سے ملنا ہے، یہ آواز اس کے کانوں میں پڑتی ہے ماں کے میں، وہ اپنے بیٹے کے اوپر سے آواز دیتی ہے عبداللہ، وہ کہتا ہے امی۔ تو جی ماں وہاں سے سیڑھیوں سے اتنی سپیڈ سے اترتی ہے کہ ڈر تھا کہ گر نہ جائے، بیٹے کو گلے سے لگاتی ہے، چومتی ہے۔ ماں تو ماں ہے، اتنے سال بعد بھی بیٹے کو پہچان لیا اس نے، اور بیٹا ماں کو ملتا ہے اور ماں کے آگے ہاتھ جوڑ کھڑا ہے، کہتا ہے مجھ کو تو میرے باپ نے کچھ اور سٹوری کہانی بتائی تھی آپ کے بارے میں، آپ کا کردار اچھا نہیں تھا، آپ ایسی تھی، آپ ویسی تھی، اور میں نے جو کہانی سنی ہے نا، اس کے بعد میں رہ نہیں سکا۔ باپ زندہ ہے، بستر مرگ پہ ہے، اور وہ اس کو میں نے بتایا اپنے باپ کو کہ آپ نے مجھے جھوٹ بولا تھا، تو آنے کے وقت باپ نے کہا بیٹا اپنی جب ماں سے ملے گا نا تو میرے بارے میں معافی مانگنا کہ میں نے اس کے ساتھ بہت ظلم کیا تھا۔ اپنی ماں سے کہتا ہے آپ نے دنیا اچیو کر لی ہے، اگر ہو سکے تو میرے باپ کو معاف کر دینا، میں اپنے باپ کو چھوڑ آیا ہوں، اب باقی زندگی آپ کے ساتھ گزاروں گا۔ دیکھیں، جب عورت کو ٹھان لینا کرنے کی، بڑے مشکل پہاڑ، اکیلی عورت کو کرنا اتنا بڑا فیصلہ، نہ کوئی سپورٹ، نہ گھر سے کوئی سپورٹ، تو ایسی عورت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔